آج 14 جنوری ہے، برادران وطن کا ایک تیوہار اس موقع پر ہوتا ہے، اور اس تیوہار میں ان کا اپنا معمول ہے پتنگ بازی کرنا۔ مسلمانوں کا ایک غول کا غول ہے جو پتنگ کی دکانوں پر کھڑا ہے، اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر مجھے پتنگ مل جائے تو میں لے جاؤں اور لے جا کر کے اپنے گھر کے اوپر جا کر کے اس کو اڑاؤں اور پلاؤں۔ 24 نقصانات ہیں پتنگ بازی کے، 24۔ ایک نقصان یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے اپنے دین و شریعت کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑا گناہ۔ اور دوسرا اہم ترین، یعنی جو بالکل بڑا ہم گناہ جس کو تصور کر سکتے ہیں، کہ اگر ہماری ڈور سے کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کا گلا کٹ جائے، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، یقین جانو اس کے دل سے جو آہ نکلے گی سیدھے بارگاہ خداوندی تک پہنچے گی۔ ہماری ڈور میں اور اس کی زد میں آنے والا اگر کوئی پرندہ ہوگا معصوم، اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن ہمارے اس ڈور کی زد میں آ کر اگر وہ مر جاتا ہے تو سوچو اس بے قصور کو مارنے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ٹیرس پر چڑھ کر کے ہم جو پتنگ بازی کریں، نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے، آواز ہی نہیں آ رہی۔ ٹیرس پر چڑھ کر یہ کام ہوتا ہے تو آپ غور کر کے دیکھو کہ آس پاس کے رہنے والوں کے لیے بے پردگی کا ماحول ہم پیدا کر رہے ہیں۔ عورتیں چڑھ کر اپنے کپڑے سکھانا چاہیں وہ نہیں سکھا سکتی کہ بھائی پورے نوجوان بچے جو ہے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور شیطان ایسے موقع پر مزید دل کے اندر گناہوں کی طرف میلان بڑھا دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے، کروڑ مرتبہ اللہ نہ کرے، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، پتنگ اڑاتے ہوئے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان اوپر سے نیچے کی طرف آ جائے اور وہ اس کے لیے آخری لمحہ ہو، نہ کلمہ نصیب ہوا، نہ کوئی دین اسلام کا کام کرتے ہوئے وہ دنیا سے گیا، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، کافروں کی نقالی کرتے ہوئے وہ پتنگ اڑاتے ہوئے اوپر سے نیچے گرا اور زمین کے حوالے ہوا، اس کی جان نکل گئی۔ کیا کہو گے؟ ایمان پر خاتمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ کیا یہ کم گناہ ہے؟ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ، اپنے بچوں کی ضد کے آگے خود مجبور مت ہو جاؤ۔ تم باپ ہو ان کے، تم ان کے سرپرست ہو، تم ان کے ذمہ دار ہو، تمہاری ذمہ داری ہے ان کی جیسی دنیا بنانا، تمہاری ذمہ داری ہے آخرت بنانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ان کے عقائد کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالو کہ بیٹا یہ ہمارا شعار نہیں ہے، ٹائم پاس ہی کے نام پر صحیح، لیکن خدا کے واسطے ایسا ظلم نہ اپنے آپ پر کرو نہ اپنی نسلوں پر کرو۔ اگر ہم نے ان لوگوں کو ٹائم پاس کے نام پر چھوڑ دیا، آگے چل کر کے یہ چیز ان کے زندگیوں کا لازمی حصہ بنتی چلی جائے گی اور اس کے ذمہ دار ہم خود بنیں گے۔ اگر نوجوانوں کا وہ غول جو پتنگ کی دکانوں پر کھڑا ہے، اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، اتنے نوجوان ہر روز محلے کی ہر مسجد میں آ جائیں، اللہ کی مدد اترتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک اہم گزارش تھی کہ صحابہ نے حضور کو پا کر اپنی سابقہ زندگی کو بدل دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ہم حضور کی شریعت کو ماننے والے، حضور کو ماننے والے، حضور کی ذات مبارک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، غیروں کی نقالی ہم کیوں کریں؟ ہمارا مذہب تو بڑا بہترین مذہب ہے، ہمارا مذہب بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ غور کر کے دیکھو کہ اس عمل سے نہ دنیا کا کوئی نفع ہے نہ آخرت کا کوئی نفع ہے، بلکہ یوں کہو کہ دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، اور مومن کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے۔